أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the ہمارے name یہاں of ایک تصور Allah, ہے the Beneficent, جو بہت سے لوگ the بیان کیا Merciful. کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ دینی علوم، عصری علوم۔ دینی علوم کا مطلب قرآن، حدیث اور اس سے متعلق چیزیں۔ جیسے ہم عالم ہیں، ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیثیں پڑھی، عربی گرامر، عربی لٹریچر پڑھے، داڑھی رکھی، کرتا پاجامہ پڑھا، پہنا، ٹوپی رکھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز پڑھانا، تعلیم کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور دنیاوی علوم، میتھ پڑھانا، سائنس پڑھانا، فزکس پڑھانا، کیمسٹری پڑھانا، اکنامک پڑھانا، سیاست کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ جس کے بعد داڑھی نہ ہو، پینٹ شرٹ پہنے، کھڑے کھڑے پیشاب کرے۔ یہ تصور لوگوں کا بن گیا ہے۔ یہ تصور ہی بنیاد غلط ہے، اس کی بنیادی غلط ہے۔ فرمایا کہ سورہ حجرات میں، اے مومنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں تمہارے لیے متعین کر دی ہیں ان سے آگے مت بڑھو۔ جو چیز اللہ کے رسول نے بتا دی، جتنی بتائی، جس طرح بتائی اسی طرح کرو، اور جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اس کو تم مت کرو۔ اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو فرمایا تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہر مسئلے میں سنت کی پیروی اور قرآن مجید کی پیروی کرنا چاہیے۔ سچن تندولکر کے کتنے ریکارڈ ہیں، سہواگ کے کتنے ریکارڈ ہیں، اور فلاں کے کتنے ریکارڈ ہیں۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کسے کہتے ہیں؟ ہالی ووڈ میں کون ہیرو ہے، بالی ووڈ میں کون ہیروئن ہے اور ہیرو ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہے، یہ سب ہمیں ازبر ہے، معلوم ہے، ہم اچھی طرح سے یاد کیے ہوئے ہیں، حفظ کیے ہوئے ہیں، ہم بالکل بے عین ہی الفاظ میں بتلا دیں گے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں توحید نہیں معلوم۔ اگر ہم اسلام کا منہج جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں تاریخ کی طرف پلٹنا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے کن اصولوں کو بتایا، کس منہج کو بتایا، کون سے ایسے طریقے بتائے کہ مسلمان کامیاب ہوں اور کامران ہوں اور دنیا پر حکمرانی کریں، جہاں بانی کریں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں 23 سال میں صرف اتنی سی تعداد مرنے کے بعد اتنا بڑا انقلاب دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں آیا۔ تو جب ایک انقلاب اتنا عظیم آ چکا تھا تو یہودیت اور نصرانیت کو بڑا خوف لاحق ہوا کہ اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا تو ہمیں تو کوئی چھوڑنے والا ہی نہیں۔ وعن قریب یہ سلسلہ اگر تھوڑا اور چلا تو ہماری جو ہے سلطنت سب ختم ہو جائے گی۔ اور حضرت عمر کے دور میں تو کسی کو ہمت نہیں تھی، کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ حضرت عمر جہاں رہتے ہیں وہاں شیطان بھی نہیں رہتا، اور اللہ کے رسول نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فتنے اور امن کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. سورہ قصص آیت نمبر 87. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم. مسلم شریف حدیث نمبر 21. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس دنیا کا تنہا خالق و مالک، رازق و پالنہار اور سبھی قسم کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے، جس کے علاوہ نہ تو کوئی کائنات کا خالق ہے، نہ ہی زندگی کے وسائل کا مہیا کرنے والا، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی ہماری کسی بھی طرح کی کسی عبادت کا مستحق و سزاوار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام النبیین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذریعہ دین اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، اور درود و سلام نازل ہوں آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام صحابہ پر۔ اللہم صلی علی حبیبک و عبدک و رسولک وبارک وسلم۔ حضرات، IIEC کے تحت سہ روزہ تربیتی پروگرام کا آج یہ آخری دن ہے۔ فجر بعد کی اس نشست میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے توحید داعی کے لیے ضروری ہے۔ کسی دوسرے کو ان تمام چیزوں میں شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ مختصر طور پر توحید کی تعریف۔ اب اس تعریف کی توضیح، وضاحت، ہم نے کہا کہ توحید نام ہے اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اس کی ذات میں۔ اس کی ذات میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو نور سے نور کی ہے، اللہ رب العالمین کی یہ ذات اس نور کے حساب سے یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلی ہے۔ جو نور اللہ رب العالمین کی ذات الہی کا ہے، وہ نور دنیا میں کسی اور ذات میں نہیں پایا جاتا۔ اور اگر ہم نے یہ مان لیا کہ جو نور اللہ رب العالمین کی ذات الہی میں پایا جاتا ہے، اسی نور کا کچھ حصہ دوسری ہستیوں میں بھی موجود ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہے۔ چنانچہ نور من نور اللہ کا عقیدہ کسی بھی شخصیت کو اللہ رب العالمین کے نور کا ایک نور ماننا، اس بات کا اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے اس سے الگ نکل کر ایک دوسری ذات اللہ ہی کے نور جیسی، یا جو نور اللہ رب العالمین کی ذات کا ہے وہی بین ہی نور ایک دوسری ہستی
پایا جاتا ہے جسے آپ نبی یا اس کے بعد عام مخلوقات مان سکتے ہیں عقیدے کے حساب سے۔ تو کسی آدمی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا، کسی نبی کے بارے میں، کسی اور انسان کے بارے میں یا کسی مخلوق کے بارے میں کہ وہ اللہ رب العالمین کے نور سے ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نور کا ایک حصہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے حساب سے بھی اکیلا ہے، اس کی ذات جیسی کوئی اور ذات پوری کائنات میں نہیں پائی جاتی۔ اس چیز کا اعتقاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا۔ اللہ رب العالمین کا کام یہ ہے کہ وہ بارش برساتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بارش برسانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات بارش برسانے کا کام نہیں کرتی۔ اولاد دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں واضح کیا گیا اولاد کون دیتا ہے، تو اولاد دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اولاد دینے کا یہ کام صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی اور ذات اولاد دینے کا کام نہیں کرتی۔ اور اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی کسی بابرکت جگہ کی، جسے ہم نے اپنے طور پر بابرکت سمجھ رکھا ہے، کوئی مبارک ذات دنیا کی، خواہ نبی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شخص، اگر یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے علاوہ دنیا کے یہ حضرات بھی اولاد دے دیا کرتے ہیں، شرک ہے اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں۔ اسی طرح روزی دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے، وہی سارے انسانوں کو روزیاں دیتا ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ سارے انسانوں کی روزی کا انتظام کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات، دنیا کی کوئی اور ہستی، کوئی اور مخلوق کسی کو روزی دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اور اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اور بھی ہستیاں، اور بھی افراد، اور بھی اشخاص ایسے ہیں جو روزیاں دے دیتے ہیں، جن کے ہاں جاؤ اور ان سے مانگو تو وہ روزیاں عطا کرتے ہیں، تجارت میں فائدہ کرا دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کا کام ہے مشکلوں میں پھانسنا اور مشکلوں سے نجات دینا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ فرمایا گیا سورہ یونس کے آخری آیتوں میں کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو مصیبت میں گرفتار کر دے فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ اس مشکل کو دور کرنے والا پھر کوئی اور نہیں ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ مشکلوں سے نجات دینے والا، مشکل کشا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مشکلوں سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانا تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک ہے۔ یا اس طرح کے اور کام جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی ہی طاقت کے ہیں، کسی کو کچھ دینا، کسی سے کچھ لے لینا، یہ سارے کام بھی اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اب اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو کسی کو نفع پہنچا سکتی ہیں یا نقصان پہنچا سکتی ہیں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مشہور دعا ہے، آپ حضرات بھی اسے پڑھتے ہیں، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ رب العالمین جسے تو منع کر دے اسے پھر کوئی دینے والا پیدا نہیں ہے، اور جسے تو دینا چاہے
تو پھر دنیا کی پوری طاقت مل کر اس آدمی کو اس آدمی تک اس نعمت کے پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ کسی کو کچھ دینا تیرا کام اور کسی سے کچھ لینا بھی تیرا کام ہے، تیرے سوا کوئی اور نفع اور نقصان کا پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں، سارے فائدے، سارے نقصانات اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ وہی نقصانات کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فائدے پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیاں بھی دنیا میں ایسی موجود ہیں جو نقصان پہنچا سکتی ہیں، فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک ہے، توحید کے خلاف ہے۔ توحید یہ ہے کہ آپ ان سارے کاموں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا مانیں، یکتا جانیں، اور ان سارے کاموں میں کسی کو شریک نہ سمجھیں، یہ توحید ہے۔ اور اسی کے ساتھ توحید نام ہے تمام صفات میں اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اس کے نام ہیں، ان صفات میں اس کو اکیلا سمجھنا اور دوسرے کو شریک نہ ماننا، یہ بھی توحید ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ ہر ڈھکی چھپی چیز کو جانتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ ما کان وما یکون، جو ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ یعلم الغیب والشہادہ، حاضر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں موجود نہیں ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، غیب کا جاننا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ غیب کا جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات غیب کی جاننے والی نہیں ہے۔ اب اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کچھ اور اشخاص، انبیاء، اولیاء، یہاں تک کہ علماء دین بھی غیب جانتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ علم کے حساب سے حاضر و ناظر ہے، علیم و خبیر ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہر جگہ حاضر و ناظر موجود نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے والی نہیں ہے۔ اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور ہستیاں، کچھ اور افراد بھی ہر جگہ حاضر و ناظر رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفت میں شرک ہے۔ قرآن مجید نے ان ساری چیزوں کی تردید، ان کا بیان انشاءاللہ اپنے کسی نقطے کے تحت کریں گے۔ تو توحید نام ہے اللہ رب العالمین کی ذات میں اللہ کو اکیلا ماننے کا، اس کے تمام افعال میں اس کو اکیلا ماننے کا، اور اس کی جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں میں اس کو اکیلا ماننے کا، اور ان میں کسی کو شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ اسی طرح سے توحید نام ہے اللہ کی تمام عبادتوں میں اللہ کو اکیلا جاننا۔ نماز صرف اللہ کے لیے، روزہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، ذبح صرف اللہ کے لیے، نذر صرف اللہ کے لیے، نیاز صرف اللہ کے لیے، طواف صرف اللہ کے گھر کا، یہ ساری عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ کسی اور مخلوق کے لیے ان عبادتوں کا انجام دینا شرک فی العبادہ ہے، اللہ کی الوہیت میں شرک ہے، توحید کے منافی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان ساری عبادتوں کو، اپنی قربانیوں کو، اپنی نذر و نیاز کو، اپنے رکوع و طواف کو، اپنے سجدے کو، ان ساری چیزوں کو صرف اللہ کے ساتھ خاص رکھیں،
اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ان چیزوں کو انجام نہ دیں۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کو دنیا کی کسی اور ہستی کے لیے ان چیزوں کو انجام دیا، شرک ہے۔ اور شرک انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو آدمی مشرک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کرنے والا، اس کی افعال میں شرک کرنے والا، اس کی صفات میں شرک کرنے والا اور اس کی عبادات میں شرک کرنے والا، فرمایا اللہ رب العالمین نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے جنت اس پر حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنا دیا، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہے، ہم یہاں کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی غلطیاں کر لیں، کسی طرح کا شرک کر لیں، کسی طرح کی زندگی گزار لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کے مچلیں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوش فہمیاں ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے جو ہماری ذات میں شرک کرتے ہو، ہماری صفات میں شرک کرتے ہو، ہماری ربوبیت میں شرک کرتے ہو، ہمارے کاموں میں کسی کو شریک سمجھتے ہو، ہماری عبادتوں میں کسی کو شریک سمجھتے ہو، قیامت میں ہم کسی کو ان کی مدد نہیں کرنے دیں گے، کوئی ان کا مدد کرنے والا بھی قیامت میں نہیں ہوگا، جہنم میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ تو توحید نام ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے جتنے بھی کام ہیں ان کاموں میں اور اس کی تمام عبادتوں میں اس کو اکیلا جاننا اور ان ساری چیزوں میں کسی اور کو شریک نہ کرنے کا نام توحید ہے، اور اس کے خلاف کرنے کا نام شرک ہے۔ یہ تو توحید کی تعریف۔ امین نے اب یہ جانے کہ مکہ المکرمہ میں دین اسلام کی آواز گونجنے کے بعد سب سے اولین دائی، سب سے پہلے دائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے دائی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں اسلام کی صدا بلند ہونے کے بعد آپ اسلام کے سب سے پہلے دائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب آیت نمبر 46 سے لے کر 48 میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا، مبشرن، بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، جو نیک اعمال کریں ان کو جنت کی کامیابی کی بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بھیجا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، جو لوگ شرک کریں، برے اعمال کریں انہیں جہنم سے اور خطرناک اور انجام بد سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور کیا بنایا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ رب العالمین نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو داعی بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ روشن چراغ ہیں۔ 45-46 یہی اللہ رب العالمین نے یہی بات سورۃ الحج آیت نمبر 67 میں 67 میں بیان فرمائی، کہا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر فرض ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کی جانب بلائیں۔ یہ تو سارے لوگ دوسرے معبودان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہیں ان کے سامنے سے اٹھا کر ہماری بارگاہ میں لا کر جھکا دیجئے، یہ آپ پر فرض ہے۔
इन्नका लअला हुदन मुस्तकीम, और आप सीधे रास्ते पर हैं, आप ही हिदायत पर हैं। हालांकि ये लोग आपको साबी कहते हैं, बदमजहब कहते हैं, बददीन कहते हैं और दूसरे अलकाब से भी नवाजते हैं, लेकिन आप तसल्ली रखिए, ये समझ लीजिए आप ही लअला हुदन मुस्तकीम, आप ही सीधे रास्ते पर हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको दूसरे माबूदान की परस्तिश से बचाकर मेरी तरफ लेकर के आते हैं, मेरी इबादत की तरफ लेकर के आते हैं। यही तो सिरात मुस्तकीम है, इसके अलावा सिरात मुस्तकीम है क्या? तो आप इनकी बातों पर मत जाइए, ये आपको कुछ भी कहे, साबी कहे, बदमज़हब कहे, इनकी तरफ मत जाइए। आप यकीन रखिए कि आप लअला हुदन मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हैं। ये तसल्ली जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी, मैं कहता हूँ कि हमारे और आपके लिए भी है। सूरतुल हज आयत नंबर 67। जो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, दावत का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने का, शिर्क से हटाकर तौहीद की तरफ लाने का, लोगों को गुनाहों की गंदगियों से निकालकर सफाई और नेकी के रास्ते पर लाने का जो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर डाला था, वही जिम्मेदारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उम्मत मुस्लिमा के कंधों पर डाल दी और कहा कि हमने अपने रसूल को आखिरी नबी बना करके भेजा है। आज से पहले जब भी हमें लोगों को सुधारने की ज़रूरत होती थी, अपना पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत होती थी, गुनाह जब बढ़ जाते थे, शिर्क का गिराव बढ़ जाता था, हम अपना एक नबी भेज देते थे। लेकिन लोगों, हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना करके भेजा है। अब आपके बाद किसी नबी को नहीं आना, कोई पैगंबर आपके बाद नहीं आ सकता, कोई रसूल आपके बाद नहीं हो सकता, ये आपकी फजीलत है। तो अब गुनाहों से बचाने का, नेकियों की तरफ लाने का, तौहीद फैलाने का, शिर्क को मिटाने का, सुन्नतों को कायम करने का, बिदअतों को ख़त्म करने का काम ऐ उम्मत मुस्लिमा, ऐ रसूल को मानने वाली जमात तुम्हारा है। और फरमाया इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया है। कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, मैंने तुम्हें अब तक जितनी भी उम्मतें आई उन उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत बनाया है। और वजह क्या है? तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई की तरह भलाई का हुक्म देते हो, मारूफ का, नेकी का हुक्म देते हो, और सबसे बड़ी नेकी है। और उसके बाद सुन्नतों का एहया है, और उसके मुकाबले में बड़ी बिदअत है। फरमाया तुम्हारी खासियत ये है कि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। और फरमाया सूरह तौबा आयत नंबर 71 में वल-मुमिनून वल-मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्त किस माने में है? किस तरीके के दोस्त हैं? ऐसे दोस्त नहीं है मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत का कि वो उससे तन्हाई में बातें करता है और बस उसी के तसव्वुर और ख्याल में खोया हुआ है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि वो दोस्त है। ऐसा दोस्त नहीं। वजाहत की दोस्त किस माने में है? एक मोमिन के लिए, एक मोमिन मर्द के लिए और एक मोमिन औरत मोमिना औरत के लिए दोस्त किस माना में है? फरमाया दोस्ती का मेयार बताया, यामुरून बिल मारूफ, दोस्ती ये है उनकी कि वो एक दूसरे को अच्छाई का हुक्म देते हैं, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई के कामों से रोकते हैं। ये मोमिनों का आपस में
ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن کسی برائی کی طرف چلتا ہے تو دوسرا مومن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور اگر کوئی عورت کسی برائی کی طرف چلتی ہے تو پھر ایک مومنہ عورت اس کو برائی کی طرف جانے نہیں دیتی، یہ ان کی دوستی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور کسی انسان کو جہنم سے بچا لینا، جنت کے راستے پر ڈال دینے سے زیادہ بڑی خیر خواہی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، انہیں اچھائیوں کا حکم دینے میں، برائیوں سے روکنے میں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف حدیث نمبر 49 کے اندر، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ لوگوں، تم میں سے جو آدمی بھی کسی برے کام کو دیکھے، اور میں نے بتایا کہ برے کاموں میں سب سے بڑا برا کام شرک ہے، اور اس کے بعد نمبر بدعت کا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی بھی کسی برے کام کو دیکھے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برے کام کو ختم کر دے۔ آپ کے سامنے شرک ہو رہا ہے، بدعتیں ہو رہی ہیں، آپ کا ایمانی فریضہ ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، اپنے ہاتھ سے شرک کے اس کام کو، بدعت کے اس کام کو مٹا ڈالیے، اس لیے کہ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، یہی آپ کا ایمان ہے، یہی رسول نے آپ سے طلب کیا ہے۔ اور اگر آپ طاقت رکھنے کے باوجود اس برائی کو ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو پھر آپ نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اور فرمایا اگر کسی آدمی کو اس کی طاقت نہیں ہے، برائی کو ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے کہنے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر اس کے اوپر زبان سے اس برائی سے روکنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہایت کمزور ہے، بے حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ختم ہو سکتا ہے، اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، ایمان کمزور ہے، اور وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں کچھ کہنا چاہتا، حالانکہ مضبوط ایمان رب کے توحید کی سربلندی کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، مضبوط ایمان۔ اور اگر ایمان کمزور ہے تو پھر اپنی ذات کی پرواہ کرے گا، اپنے مال کی پرواہ کرے گا، اپنی تجارت کی پرواہ کرے گا، اور اپنی گھر بار کی پرواہ کرے گا۔ یہ سارے نظریات ایمان کے حساب سے ہیں۔ فرمایا جو آدمی زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، دل میں اسے برا جانے، اور کسی برائی کو دل میں برا جاننا اضعف الایمان، ایمان کا نہایت کمزور حصہ اسے ملا ہے۔ نہایت کمزور ایمان ایسے آدمی کا ہے جو آدمی زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، صرف دل میں برا جانتا ہے، اس آدمی کے حصے میں بڑا کمزور قسم کا ایمان آیا ہوا ہے۔ آپ حضرات اپنے اپنے ایمانوں کا حساب حدیث رسول کی روشنی میں لے سکتے ہیں، کتنا مضبوط آپ کا ایمان ہے اور کتنا کمزور ہے آپ کا ایمان، اس کا اندازہ آپ اس حدیث رسول کی روشنی میں لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر شرک و بدعات کو مٹانے، برائیوں کو ختم کرنے کی طاقت ہاتھ سے یا زبان سے ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر یہ طاقت آپ کے اندر نہیں ہے، آپ اپنے اندر یہ طاقت محسوس نہیں کرتے، تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بہانے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بڑے نادار ہیں، سماج میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، بڑے کمزور ہیں مالی حساب سے، خاندانی حساب سے، یہ دلیل بیکار کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالیے، یہ دلیل ایک لمحے کے لیے بھی قائم رہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔
فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا انی ولو آیا، میری جانب سے اگر کوئی ایک بات بھی معلوم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ وہ آدمی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی جانتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ اور ہر وہ آدمی جو علم رکھتا ہے، جتنا علم رکھتا ہے شریعت کے تعلق سے، اپنے اس علم کے مطابق امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کرے، دعوت کے فریضے سے جڑے، دعوت کے کام کو کرے اپنے علم کے مطابق، جتنا علم اسے ہے اس علم کے مطابق وہ دعوت کے کام کو انجام دے، اور جس کا علم اسے نہیں ہے اس میں وہ ہاتھ نہ ڈالے، اس لیے کہ بغیر علم تبلیغ کرنے سے قرآن مجید میں منع فرما دیا گیا۔ تو جس قدر آپ کو علم ہے اتنی آپ پر تبلیغ واجب اور ضروری ہے، ہر انسان کے اوپر، میرے اوپر، میرے علم کے حساب سے، اور جتنے افراد یہاں موجود ہیں یا جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان پر تبلیغ فرض ہے اس کے علم کے حساب سے، لیکن اسے اپنے علم کے دائرے سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ بے علم تبلیغ سے منع کیا گیا۔ تو دائی کون ہے؟ دائی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، دعوت کا کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اپنے علم کے حساب سے، اور اس علم کے دائرے سے اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ نتائج غلط سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھیں دعوت کی فضیلت کیا ہے۔ دعوت کی فضیلت میں صرف ایک بات رکھوں گا اور آگے بڑھوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو جتنا اور اس رہنمائی سے کسی آدمی نے اس نیک کام کو کر لیا تو جتنا ثواب نیک کام کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب بھلائی کے اس نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ میں نے یہاں درس دیا، رہنمائی کی، اور میری رہنمائی سے آپ سارے حضرات نے کسی ایک سنت کو اختیار کر لیا تو جتنا ثواب آپ سب لوگوں کو ملے گا تنہا تنہا اپنی اپنی سنت پر، اپنے اپنے عمل کا، جتنے لوگوں نے میرے سمجھانے پر اس سنت پر عمل کیا ہے ان سارے لوگوں کے برابر مجھے ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کے سمجھانے پر چند لوگوں نے کوئی سنت زندہ کر دی، شرک سے توبہ کر لی، توحید کی طرف آ گئے، تو جتنا ثواب انہیں زندگی میں اپنی عبادتوں کا ملے گا اتنا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں بھی اللہ رب العالمین لکھ دے گا۔ جتنے لوگوں کو آپ سیدھی راہ پر لے آئیں گے ان سارے لوگوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تصور کریں جائے گی۔ یہ دعوت کی فضیلت ہے۔ دائی کے تعلق سے ہمارا اعتقادی نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ دائی کے تعلق سے اعتقادی نظریہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ آج نبی تو موجود ہے نہیں، دعوت دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لاتے نہیں ہیں، علماء کرام موجود ہیں، محدثین تھے، ائمہ تھے جو گزر گئے، اور آج کے علماء ہیں۔ جو علماء بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ آج کے اس زمانے کے دائی ہیں۔ ان دائیوں کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو معلوم ہو کہ ان دائیوں کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، اور ان کے جو کام شریعت کے مطابق ہیں، ان کے جو کام شریعت کے مطابق ہیں ان کاموں میں ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کی وہ باتیں جو شریعت کے مطابق ہیں ان باتوں کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہمارے ان دائیوں کی شریعت کے خلاف ہیں ان باتوں کا ماننا ہمارے لیے ضروری
نہیں ہے۔ ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے جو ہمارے ان داعیوں کی شریعت کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں۔ ہم ان داعیوں کی ان باتوں کو نہیں مانیں گے۔ ان داعیوں کی انہی باتوں کو مانا جائے گا جو باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں۔ اگر کسی داعی نے کوئی بات قرآن کی روشنی سے بیان کی، حدیث کی دلیل سے بیان کی، اس کی وہ بات مانی جائے گی۔ اور اگر اس نے کوئی عقیدہ پیش کیا، کوئی مسئلہ بتایا، کوئی نظریہ پیش کیا اور اس کے لیے قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل نہیں دی، ہم اس کی وہ بات نہیں مانیں گے، اس کے قول کی پیروی نہیں کریں گے، اس داعی کی شان میں غلو کر کے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تسلیم نہیں کریں گے۔ ہر حال میں پیروی قرآن مجید کی یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ داعی کی بات بھی وہی مانی جائے گی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور جو مخالف ہے وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لوگو اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کی پیروی کرو، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو لوگ تم میں معاملات اختیارات کے مالک ہیں ان کی پیروی کرو، اولی الامر کی پیروی کرو۔ اولی الامر لوگوں میں علماء ہیں، داعیان ہیں، اور جن لوگوں کو آپ نے اپنا ذمہ دار بنا لیا ہے، اپنی مسجد کا ذمہ دار بنا لیا، اپنی کمیٹی کا ذمہ دار بنا لیا، یا اپنی کسی اور تنظیم کا ذمہ دار بنا لیا، انہیں بڑا مان لیا، یہ اولی الامر لوگ ہیں۔ ان اولی الامر لوگوں کی اطاعت کرو، جس طرح اللہ کی اطاعت، جس طرح رسول کی اطاعت، ویسے ہی علماء کی پیروی، اور علماء کے ساتھ اپنے ان ذمہ داروں کی جنہیں تم نے ذمہ دار بنا لیا ہے ان کی اطاعت بھی کرو۔ لیکن اگر ان تنازعتم فی شیء، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اپنے علماء سے اختلاف ہو جائے، اپنے ذمہ داروں سے اختلاف ہو جائے، تو کہاں جاؤ؟ فردوہ الی اللہ والرسول، بات لوٹا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ، اور جس کی بات کا ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات دے رہی ہو، قرآن دے رہا ہو، جس کا ساتھ حدیث دے رہی ہو، اس کی بات مان لو۔ اور اگر قرآن اور حدیث ساتھ نہ دے رہے ہو تو پھر اس کی بات ماننا تم پر واجب اور ضروری نہیں ہے، پھر تم اس کی بات نہ مانو۔ اور اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن اور حدیث ہمارے اس داعی کے، ہمارے اس عالم کے، یا ہمارے اس ذمہ دار کے اس قول، اس فتوے، اس مشورے کے خلاف ہے قرآن اور حدیث، تو پھر اپنے اس داعی، اس عالم، اس ذمہ دار کی بات کو ایک طرف رکھ کر اس کے مشورے کو، اس کے فتوے کو، اس کی بات کو ایک طرف رکھ دو، نہ مانو، بلکہ قرآن اور حدیث کا جو حکم تمہیں معلوم ہو گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ تم پر اللہ کی اطاعت فرض کی گئی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت فرض کی گئی ہے، اور اولی امر لوگوں کی اطاعت فرض کی گئی ہے ان کاموں میں جو شریعت کے مطابق ہوں، اور جو شریعت کے مطابق نہیں ہے ان میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف حدیث نمبر 184 میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعۃ فی المعروف، ایک اصول بتایا سبھی لوگوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے بھی افراد دنیا میں پائے جاتے ہیں، علماء ہیں، داعیان ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، ان سارے لوگوں کے لیے ایک اصول اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا۔ فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی مخلوق کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اگر مخلوق میں سے کوئی بھی، کوئی داعی، کوئی عالم، کوئی ذمہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کے استاذ، یا کوئی اور مخلوق میں سے کوئی بھی، آپ کے پیر و مرشد، یا آپ کے کوئی بھی بڑا مخلوق میں سے کوئی بھی ہو،
اگر خالق کی اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دے رہا ہو لا طاعت اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ پیروی کہاں کی جائے گی کسی مخلوق کی؟ انما الطاعت فی المعروف، کسی بھی مخلوق کی پیروی صرف شریعت میں جن کاموں کو نیک سمجھا گیا ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، انہی کاموں میں پیروی کی جائے گی۔ ان کے علاوہ کسی اور کام میں کسی مخلوق کی پیروی، شریعت کے خلاف کاموں میں کسی مخلوق کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ اور فرمایا کہ ہر حالت میں اپنے اللہ کو یاد رکھو، اپنے رسول کو یاد رکھو، اور ہر حال میں انہیں کے احکام کی پیروی کرو۔ اور علماء اپنے داعیوں کی، اپنے پیر و مرشد کی، اپنے راہبوں، اپنے احبار کی باتوں کو جو خلاف شریعت ہو ان کی پیروی مت کرو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ سمجھ لینا کہ تم نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور رب بنا لیا، اللہ کو رب نہیں مانا، کسی اور اللہ کے علاوہ دوسرا رب تم نے بنا لیا۔ اگر تم نے اپنے کسی عالم کی، اپنے کسی داعی کی، اپنی کسی ذمہ دار کی وہ بات جو قرآن و حدیث کے خلاف تھی تم نے مان لی تو یہ سمجھنا کہ تم نے رب اللہ رب العالمین کو نہیں مانا، اللہ کے علاوہ ان کو اپنا رب بنا لیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت عدی بن حاتم کے سامنے کی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء کو رب تو نہیں سمجھا، اپنے پادریوں کو جو ہمارے آستھانوں پر بیٹھتے ہیں، ہمارے کنیساؤں میں بیٹھتے ہیں، ہم نے انہیں اپنا رب تو نہیں سمجھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے عالموں نے اگر کسی چیز کو حلال کیا حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں حرام تھی تو تم نے اس کو حلال سمجھ لیا، اور اگر تمہارے عالموں نے کسی چیز کو حرام کیا جبکہ وہ اللہ کی کتاب میں حلال تھی تو تم نے اپنے عالموں کے قول کو مانتے ہوئے اس کو حرام سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے ان چیزوں میں اپنے عالموں کی پیروی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو ان کو اپنا رب بنانا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اور ہمارے علماء ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے داعی ہمیں بتا رہے ہیں، اور قرآن حدیث کی کوئی دلیل ہمیں نہیں دیتے، اور اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے داعیوں کی یہ باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اور ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و حدیث ہمارے علماء، ہمارے اماموں، ہمارے داعیوں کی بات کے خلاف ہے۔ حدیث کو نہ مان کر اپنے ائمہ، اپنے علماء، اپنے داعیوں کی باتوں پر اڑے رہیں۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ اپنے علماء کو، اپنے داعیوں کو، اپنے پیر و مرشد کو اللہ کے علاوہ رب ماننا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننا شرک ہے، درست نہیں ہے۔ تو داعیان کے تعلق سے ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے اور ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ داعیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی آئے ان سے غلطیاں ہو سکتی تھی، اور کچھ باتیں ان کی ایسی ہو سکتی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، جو غیر ارادی طور پر کہ یہ داعی ایک انسان ہے، نبی نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے ہم قرآن و سنت کی دلیل مانگیں۔ اگر اس کے قول کی، اس کے فتوے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں ہے تو ہم اس کا فتویٰ مانیں، اس کا بتایا ہوا مسئلے کو قبول کریں، اور اس کے فتوے، اس کے مسئلے کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کی، اور اس کی بات، بلکہ اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو پھر آپ ایسے داعی کی بات نہ مانیں۔ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی
پیروی کریں. ارشاد فرمایا گیا سورہ حجرات میں اے مومنو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں تمہارے لیے متعین کر دی ہیں ان سے آگے مت بڑھو. جو چیز اللہ کے رسول نے بتا دی، جتنی بتائی، جس طرح بتائی اسی طرح کرو، اور جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اس کو تم مت کرو. اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو فرمایا تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ہر مسئلے میں سنت کی پیروی اور قرآن مجید کی پیروی کرنا چاہیے. اب آئیے، داعی کے لیے توحید ضروری ہے. اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے سورہ قصص کی وہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی جانب لوگوں کو بلائیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرک مت بنیے. بتائیے یہاں پر ہدایت یہ کی کہ جب آپ داعی بن رہے ہیں تو پھر آپ کا توحید پرست ہونا ضروری ہے، شرک سے بیزار ہونا ضروری ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے رب کی طرف بلائیے اور مشرکوں میں سے مت ہوئیے، یعنی توحید پرست بن جائیے. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی بھی داعی ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے، اس کو توحید پرست ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے. فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ رعد آیت نمبر 36 میں قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الہ ادعو و الہ مآب، کہیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں، وَإِلَيْهِ أَدْعُو، اور اسی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں. میں خود توحید پرست ہوں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، خود توحید پرست ہوں، اور توحید پرست ہونے کے بعد تمہیں اسی توحید کی طرف بلاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک ساتھی حضرت معاذ کو یمن کی جانب تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، مسلم شریف حدیث نمبر 19 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی سے فرمایا انک ستاتی قوما من اہل الکتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اے معاذ، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، جب تم ان کے پاس جاؤ تو تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو سب سے پہلے داعی کو خود توحید پرست ہونا چاہیے، خود موحد ہونا چاہیے، اور اس کی پہلی دعوت بھی توحید ہی ہونی چاہیے. پہلے وہ لوگوں میں توحید کو لانے کی کوشش کرے، انہیں صحیح معنی میں موحد بنانے کی کوشش کرے اپنی تعلیمات کے ذریعہ. اللہ رب العالمین نے جن داعیوں کو دنیا میں بھیجا، انبیاء کرام کو، ان کی زندگی پر ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں توحید معلوم ہوگی. یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور کسی کو کچھ دینے والا نہیں، کسی سے کچھ لینے والا نہیں، کسی کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، کسی کو مصیبت سے نجات دینے والا نہیں، اور دنیا میں تصرف کرنے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. دنیا کا کوئی کام بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور انجام دینے والا نہیں ہے. یہ سارے نبیوں نے سکھایا. اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے والا نہیں، اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی طاقت جیسی کسی کے پاس طاقت نہیں.
حضرت آدم کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو بھیجا، اور حضرت نوح نے اپنے بارے میں کیا پیغام دیا؟ سارے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے بھی اور آنے والے تمام افراد کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا۔ عقیدہ، ایک نبی، ایک دائی عقیدہ دے رہا ہے اپنی قوم کو، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو عقیدہ دے رہا ہے، توحید دے رہا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 فرمایا اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ یہ حضرت نوح جو دائی تھے، سب سے پہلے دائی انسانیت کی تاریخ میں حضرت آدم کے بعد، ان کی تعلیمات کیا ہے؟ کون سے توحید کا درس دیا؟ دیکھیں، کہا لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، لوگوں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس بھی اللہ کے خزانے، ان کے پاس بھی اللہ کے سارے خزانے، فلاں صاحب کے پاس بھی اللہ کے خزانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے خزانے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی اللہ کے سارے خزانے، اور تمام اولیاء کے پاس بھی اللہ کے خزانے۔ یہ جسے جتنا چاہے دیتے ہیں، جتنا چاہے نہیں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے سارے خزانوں پر اللہ مالک نہیں ہے۔ کون مالک ہے؟ اللہ کے رسول مالک ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مالک ہے، ان کے بعد تمام اولیاء مالک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تیرے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ یعنی اب اللہ رب العالمین کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، اس کے سارے خزانے کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خزانے منتقل کر دیے غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ولیوں میں مختلف قسم کے خزانوں پر لگا دیا، تم یہ بانٹو، تم یہ بانٹو، تم روزی دو، تم اولاد دو، تم کسی کی تجارت میں فائدہ کر دو، تم بارش برسا دینا، یہ ساری کام بانٹ دیے۔ اس طرح کی عقیدے۔ رسول نبی دنیا کا پہلا دائی کیا عقیدہ دے کر کے گیا؟ کیا توحید اس نے سکھائی؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ، لوگوں میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں ہے میرے پاس اللہ کے خزانے۔ یہ رسول کی دعوت ہے، کس کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی، دنیا کے سب سے پہلے دائی کی۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آئے گا اس میں اس کو بیان کروں گا۔ بے نہیں، یہی بات جو حضرت نوح نے کہی ہے، یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین نے کہلوائی ہے، کہلوائی ہے۔ قل، کہیے، لا املکو ولا قل ولا اقول لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ کہلوانے والا اللہ رب العالمین، کہنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا کیا؟ اللہ نے کہلوایا اور رسول نے کہا کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں نے کیا لکھ دیا؟ نہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں نے کیا لکھ دیا؟ نہیں، سارے خزانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور اس کے بعد اولیاء اللہ کے پاس۔ کیا ہے؟ قرآن مجید سے تضاد، ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تعلیمات قرآن مجید کی تعلیمات سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج ابھی بھی کہا کہ اگر ہمارے دائیوں کی، اور بھی دائی ہوئے ہیں نا،
ہمارے اس زمانے میں آستھانوں سے جڑے ہوئے حضرات بھی بہت سے دائی ہیں. ہمارے دائیوں کی تعلیمات اگر قرآن مجید کے مطابق ہیں قبول کرنی چاہیے، اور اگر قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے، تو ہمیں اپنے ان دائیوں کی، اپنے پیر و مرشدوں کی تعلیمات کو رد کر دینا چاہیے، ٹھکرا دینا چاہیے. یہ بات میں نے ابھی بیان کی تھی داعیوں کے تعلق سے ہمارے اعتقادی نظریے کے تحت. تو اللہ تو یہ کہے کہ، اور رسول یہ کہے کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، لیکن ہمیں یہ اصرار ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس سارے خزانے تھے. بات کس کی سچی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی. یہ جو کتابوں میں لوگوں نے لکھ دیا ہے بغیر کسی دلیل کے، یہ سچ نہیں ہو سکتا. اور آگے فرمایا دوسرا عقیدہ دیا، ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. سرات کس کی؟ ولا عالم الغیب، غیب بھی نہیں جانتا. دنیا کا پہلا دائی حضرت نوح علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں ولا عالم الغیب، لوگو تم مجھے عالم الغیب مت سمجھنا، میں علم غیب بھی تو نہیں جانتا. یہ بھی عقیدہ دیا حضرت نوح علیہ السلام نے. سورہ ہود آیت نمبر 31 ہے. اور یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا. ہمیں اصرار ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول ما کانا ما یکون کا علم رکھتے تھے، اور لوح محفوظ میں جتنا کچھ ہے اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن پھر بھی سکون نہیں آیا لکھنے والے کو، اور اس کو چین نہیں ملا. اس کے بعد بھی لکھا کہ لوح قلم کا جتنا بھی علم ہے وہ حضور کے علم سے ایک ٹکڑا ہے. یعنی سارا علم نہیں ہے حضور کا، حضور کے علم سے ایک ٹکڑا ہے لوح محفوظ کا علم. اور کیا بچا؟ لوح محفوظ میں جتنا کچھ ہے، جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوا، سارا کا سارا لوح محفوظ میں ہے. اب اس کے علاوہ صرف یہی بچتا ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے کیا تھا، بس یہی اتنا بچتا ہے. لیکن یہ پورا لوح محفوظ حضور کے علم سے ایک ٹکڑا ہے بس، اور باقی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا علم ہے. اور ما کانا ما یکون کا جتنا ہو چکا اور جتنا ہونے والا ہے ساری چیزوں کا علم ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے رسول کو چھوڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں ہے. یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہی ہے قرآن مجید میں کہ کوئی بھی تر خشک چیز یا کسی درخت کا کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہو. سب چیزوں کو ہم نے کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. جو صفت اللہ رب العالمین کی قرآن مجید نے بیان کی تھی، ہم نے وہ صفت انسانوں کی بیان کر ڈالی. ایک ایک صفت اللہ کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، چن چن کر کے، جتنی صفتیں اللہ رب العالمین کی تھی پہلے دیکھا، قرآن مجید پڑھا کہ اللہ کی کون کون سی صفت ہے، پڑھ لیا، اور پھر ساری ان صفتوں کو ان سے منسوب کر دیا. یہی محسوس ہوتا ہے اعتقاد پڑھنے کے بعد. فرمایا ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے کہ میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا اقول انی ملک، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ایک تیسرے عقیدے کی تردید کی گئی، فرشتہ، نوری مخلوق. یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نوری مخلوق ہوں، فرشتہ بھی نہیں ہوں، نوری مخلوق بھی نہیں ہوں. اس کی بھی تردید کی حضرت نوح نے بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تردید کی کہ میں فرشتہ نہیں ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اصرار ہے کہ نہیں نہیں، اللہ کے رسول نوری مخلوق ہیں. یہ جو قرآن مجید نے لکھا ہے اس کا کوئی اور مفہوم رہا ہوگا جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ارے ہم کہاں قرآن مجید کو سمجھنے کے لائق ہیں؟ اللہ کے رسول تو نوری ہی مخلوق تھے، نور ہی سے پیدا کیے گئے تھے، بشر و شر نہیں تھے. تردید کی. صاف صاف فرمایا ولا اقول انی ملک، یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق ہوں، یہ بھی تو نہیں کہتا. اور انسان ہونے کا اعلان کیا سورہ کہف کی آخری آیت میں، اعلان کیا انسان ہونے کا. آپ دیکھیں گے سورہ کہف کی آخری آیت میں وہاں فرما دیا
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। और अहादीस नबविया मैंने यहाँ तो नहीं लिखी है, माफ़ कीजिएगा, मैंने अपने तौर पर 8 हदीसें नोट की थी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में ये कहा था, इन्नमा अना बशर, इन्नमा अना बशर, इन्नमा अना बशर, इन्नमा अना बशर। लोगों बेशक मैं इंसान हूँ, बेशक मैं इंसान हूँ, बेशक मैं इंसान हूँ। 8 हदीसें मैंने इस तरह की नोट करके दर्ज की थी। माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ उन्हें नहीं ला सका हूँ, इसलिए उनके हवाले भी नहीं दे सकता, लिखे हुए हैं। आप अगर चाहें तो मुझसे फ़ोन पर रब्ता करके उनको हासिल कर सकते हैं। और हज़रत आयशा ने भी फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, शमाल तिरमिज़ी में हज़रत आयशा की रिवायत है, काना बशरम मिनल बशरे युफली सौबहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से एक इंसान थे। अब अगर हम ये कह दें कि अल्लाह के रसूल बशर थे, नूरी मखलूक थे, फ़ौरन फतवा लग जाता है, देखो गुस्ताखी कर दी इन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में, गुस्ताख हैं, बड़े बदतमीज़ हैं, रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं। अगर हम ये कहें तो तुरंत फतवे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ रसूल की पाक बीवी हज़रत आयशा ने कहा है कि आप काना बशरम मिनल बशर, इंसानों में से एक इंसान थे। मुझ पर अगर आपने गुस्ताख का फतवा लगा दिया, ज़्यादा नहीं बिगड़ा। किसी और मुसलमान पर गुस्ताख होने का फतवा लगा दिया, ज़्यादा नहीं बिगड़ा। लेकिन ये रसूल की बीवी है, सहाबिया है, इसका कौन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना बशरम मिनल बशर। सोच समझकर ज़ुबान खोलना, गुस्ताख होने का फतवा बड़ा सोच समझ करके लगाना, ईमान ख़त्म हो जाने का अंदेशा है। ईमान नहीं रहेगा अगर सहाबी के बारे में नाजेबा बात कह दी तो। सहाबी को गुस्ताख कह दिया, सहाबी को गाली दे दी, ईमान नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके ज़ुबान खोलना। हमारे बारे में जिस तरह ज़ुबान चल जाती है वैसा नहीं कर गुजरना। फरमाया काना बशरम मिनल बशर, इंसानों में से एक इंसान थे। वही फरमाया वला अक़ूलु इन्नी मलक को लेकर के कोई नबी या कोई और मुक़द्दस ज़ात किसी चल जाती है वैसा नहीं कर गुजरना। फरमाया काना बशरम मिनल बशर, इंसानों में से एक इंसान थे। वही फरमाया वला अक़ूलु इन्नी मलक, ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। ये किसकी तालीमात हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हूद आयत नंबर 31 में ज़िक्र की। और यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहलवाई है कुरान मजीद के अंदर। हज़रत नूह पर ही आए ये दो तीन अक़ीदे इस एक आयत में बयान हुए। अब देखें हज़रत नूह की ज़िंदगी से एक और अक़ीदा मालूम होता है कि अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल में गिरफ्तार करना, मुश्किल से निजात देना अल्लाह के अलावा किसी और के हाथ में नहीं है। ये हज़रत नूह की तौहीद का ये दर्स हज़रत नूह की ज़िंदगी से ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह का तज़किरा फरमाया सूरह हूद आयत नंबर 46 में, वनादा नूह रब्बहू फ़क़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फ़ला तस्अलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। ये वो वाक़या है, उस वाक़ये की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है। सूरह हूद कई आयतों में उस वाक़ये का तज़किरा किया। जो आयत हमने पढ़ी है, 2 आयतें हैं 45 और 46। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जब हमने कौम नूह पर तूफ़ान भेजा और हज़रत नूह ने अपने मोमिन साथियों को कश्ती में सवार कर लिया, ज़मीन ने पानी उबला, आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हुई, एक बड़ा सैलाब आया, तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब। अभी जब सुनामी का तूफ़ान आया था तो टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा कि तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब, सबसे बड़ा पानी का तूफ़ान
तूफान नूह था, वो तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। वो सैलाब आया, सारी ज़मीन गर्क हुई उस सैलाब में, पानी के उस अजाब में। हज़रत नूह का बेटा जो तौहीद परस्त नहीं था, मुशरिक था, मोमिन नहीं था, एक पहाड़ पर चढ़ गया। हज़रत नूह ने कहा मेरी कश्ती में आ जाओ। कहा नहीं, तुम्हारी कश्ती में आने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, बच जाऊंगा। नूह ने कहा देखो ऐसा है, आज अल्लाह से कोई भी नहीं बच सकता। नहीं माना, पहाड़ पर चढ़ गया। रब ने बयान किया दोनों के दरमियान मौज हायल हुई, एक लहर उठी और नूह के बेटे को समेटती हुई पानी में मिलाती हुई चली गई, डुबो दिया। हज़रत नूह ने अपने बेटे को डूबते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने अल्लाह का नबी है, वलियों में भी और नबियों में भी बड़ी अहमियत के हामिल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और मैं ये कहता हूँ कि औलिया में, औलिया क्या है? अल्लाह के नेक बंदे। औलिया में सबसे ज़्यादा बुलंदी पर या सबसे ज़्यादा बड़े वली अंबिया हैं। अंबिया से बड़ा कोई और वली नहीं है। अल्लाह का ये बड़ा वली नबी अपने बेटे को अपने सामने डूबता हुआ देखता है, बचा लिया? नहीं बचाया। अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह तूने कहा था कि मैं तेरे घरवार को बचा लूंगा, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में शामिल है, उसे तूने क्यों नहीं बचाया? और तू तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरा वादा हक है और तू हाकिमुल हाकिमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नूह ये तुम्हारे घर वालों में से नहीं है, तुम्हारा बेटा ज़रूर है लेकिन तौहीद परस्त नहीं था, मोमिन नहीं था, इसलिए ये तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। हमने इसके आमाल ठीक नहीं थे, अमलुल गैर साले, इसके आमाल गैर साले थे, इसके आमाल नेक नहीं थे, दुरुस्त नहीं थे इसके आमाल, इसलिए हमने इसको तुम्हारे कुंबे का नहीं माना। तुम्हारी नज़र में ये तुम्हारे कुंबे का है लेकिन हमारी नज़र में ये तुम्हारे कुंबे का नहीं है, इसलिए कि इसके अमल दुरुस्त नहीं है, मोमिन नहीं है, ये तौहीद परस्त नहीं है ये, इसलिए हमने इसको डुबो दिया। और तुम अब ऐसा कोई सवाल हमसे मत करना। हज़रत नूह ने अपने बेटे को अपने सामने डूबते हुए देखा। अल्लाह का बड़ा वली है, अल्लाह की मशीयत के सामने अल्लाह की से दुआ या अल्लाह से फरियाद करने के बजाय क्या हज़रत नूह ने अपने बेटे को बचा लिया? नहीं बचाया, डूब गया उनका बेटा उनके सामने। मालूम ये हुआ कि कोई नबी किसी को किसी मुसीबत से नहीं बचा सकता। और फरमाया कि किसी नबी की नबूवत किसी ऐसे आदमी के लिए जो तौहीद परस्त नहीं है या मोमिन नहीं है, उसके लिए नबी की नबूवत भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। अगर कोई आदमी खुद तौहीद परस्त नहीं है, खुद मोमिन नहीं है, तो उसके लिए नबी की नबूवत भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, भले वो नबी का बहुत ही करीबी क्यों ना हो। हज़रत नूह की ज़िंदगी में ये बात भी हमें मिलती है। हमने जो बड़ी खुशफहमियाँ पाल रखी है कि दुनिया में चाहे कुछ कर लें, जितनी जगह माथा टेक लें, जितनी जगह अल्लाह को छोड़कर जितने भी लोगों को चाहे रुकू सजदा कर लें, नजर नियाज कर लें, ज़बह कर लें, तवाफ़ कर लें, बस हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की ये जो हमने खुशफहमियाँ पाल रखी है। आओ सूरह तहरीम की आयत नंबर 10 मुलाहजा करो। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इमरात नूह व इमरात लूत कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के लिए मिसाल बयान की हज़रत नूह की बीवी की और हज़रत लूत की बीवी की। हज़रत नूह भी नबी है और हज़रत लूत भी नबी है, और इन दोनों की बीवी हज़रत नूह की बीवी भी और हज़रत लूत की बीवी भी
तौहीद परस्त नहीं है, मोमिन नहीं है, जन्नत में जाएंगी। ये कहकर कि भाई हमारा शौहर तो नबी है, हमारा शौहर पैगंबर है, इसलिए उसकी नबूवत, उसकी पैगंबरी हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, हम उसका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। हम चाहे ईमान लेकर के आए ना आए, हम चाहे तौहीद परस्त बने ना बने, हम चाहे शिरक ही करते रहें, हम चाहे शिरक से इज्तनाब करें ना करें, लेकिन चूँकि हमारा शौहर नबी है, पैगंबर है, इसलिए हम जन्नत में ज़रूर जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। पैगाम क्या दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? कहा ये गर्चे हमारे दोनों एक बंदों की बीवियां थीं, फ़ख़ानताहुमा, इन दोनों ने ख़यानत की, उन पर ईमान नहीं लाई, तौहीद परस्त नहीं थी, मुशरिक थी। फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ, ये दोनों नबी भी अपनी बीवियों को अल्लाह से नहीं बचा सके। और कहा गया वक़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन, कहा गया इन दोनों नबियों की बीवी से कि जहन्नम में दूसरे दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दाखिल हो जाओ। और करें कि जब नबी की बीवी तौहीद के बगैर मुशरिका होकर नबी के ज़रिया जहन्नम से बचकर जन्नत में नहीं जा सकती, तो हम उम्मती जिनका नबी से कोई रिश्ता वैसा नहीं है, तौहीद के ख़िलाफ़ काम करके मुशरिक होकर सिर्फ इस वजह से कि नबी की उम्मत में है जन्नती हो जाएंगे? नहीं हो सकते। कुरान मजीद की सूरह तहरीम की आयत नंबर 10 हमारे दिमागों को झंझोड़ रही है, हमें आगाह कर रही है कि हमारी ये सोच कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है। हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, अपने आमाल को दुरुस्त करना चाहिए, अपने आप को तौहीद परस्त बनाना चाहिए और शिर्क से बेदार रखना चाहिए, शिर्क से इज्तनाब करना चाहिए। और अगर हम तौहीद परस्त नहीं बने, शिर्क से हमने तौबा नहीं की, तो किसी नबी की उम्मत में होना हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। नबी है, मुशरिक है, उसके लिए सूदमंद नहीं हो सकती। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आप देखें, हम ये मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, आप मुसलमानों के हक़ में सिफारिश करेंगे, आपकी सिफारिश कबूल भी की जाएगी और आपकी सिफारिश से बहुत से लोगों को जहन्नम से बचाया भी जाएगा। लेकिन हदीस हमें ये भी बताती है, बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस जिसका मैंने हवाला दिया, ये बताती है कि तौहीद से बेजार, शिर्क से जुड़े हुए लोग, बदअमल लोग, ये लोग ऐसे हैं जिनके बारे में रसूल ने दुनिया में ही आगाह कर दिया कि लोगों खबरदार, मैं सिफारशी ज़रूर हूँ, सिफारिश ज़रूर करूँगा, शफाअत ज़रूर करूँगा, लेकिन कुछ लोगों के मैं कोई काम नहीं आ सकूँगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया एक आदमी आएगा, उसकी गर्दन पर ऊंट लगा हुआ होगा और उस ऊंट के बोझ तले वो दबा जा रहा होगा और ऊंट बड़ी बुरी तरह चीखता होगा। ये वो ऊंट होगा जिसको इस आदमी ने नाहक किसी का हड़प कर लिया था, छीन लिया था, गसब कर लिया था नाहक। ये ऊंट उसके सर पर होगा और उसके बोझ में ये इंसान दबा जा रहा होगा। मेरे पास आएगा, कहेगा, वो देखेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लोगों के लिए सिफारिश की है और आपकी सिफारिश पर बहुत से लोगों को जहन्नम से नजात दे दी गई है, ये हमारा अकीदा है। वो ये भी देखेगा कि बचा लिया गया है, वो भी आएगा मेरे पास और कहेगा अल्लाह के रसूल अगिस्नी, मेरी भी सिफारिश कर दीजिए। लेकिन मैं क्या कहूँगा, उसकी सिफारिश कर दूँगा? नहीं, कहूँगा ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शै कद अखबरतुका, मैं तुम्हें अल्लाह से नहीं बचा सकता और मैंने तुम्हें दुनिया में बता दिया था। देखा। और फरमाया कि एक दूसरा आदमी आएगा, उसके कंधे पर बोझ होगा, किसका? गाय का बोझ होगा, या ऐसे ही बकरी का बोझ होगा, या ऐसे ही कपड़े का बोझ होगा।
या उन चीज़ों का जिसको उसने दुनिया में नाजायज़ अपने कब्ज़े में ले लिया था, उसके कांधे पर ये बोझ होगा और वो आएगा मेरे पास सिफारिश कराने के लिए और कहेगा अल्लाह के रसूल आपने तो बहुत से लोगों के लिए सिफारिश की है, अगस्नी मेरी भी सिफारिश कर दीजिए, मैं बड़ा परेशान हूँ, आपकी उम्मत का हूँ, आपका मानने वाला हूँ, शिरक भी नहीं किया, तौहीद पर था, लेकिन नाजायज़ ये ज़मीन मैंने गस्ब कर ली थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सिफारिश कर दीजिए। मैं क्या कहूँगा? ला अमलिकु लका मिनल्लाहि शैया, भाई देखो मैं तुम्हें अल्लाह से नहीं बचा सकता, और वक़द अंबातुका, मैंने तुझे दुनिया में बता दिया था कि अगर तू ऐसा करेगा तो फिर मैं तुझे अल्लाह से नहीं बचा सकता। मालूम ये हुआ कि जो लोग तौहीद परस्त नहीं हैं, मुशरिक हैं, या इसी तरह से उन जराइम के करने वाले हैं जिन जराइम के करने वालों के बारे में अल्लाह के रसूल ने ये वजाहत दुनिया ही में कर दी कि उनके आप कोई काम नहीं आ सकेंगे, उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और आपकी सिफारिश कबूल भी की जाएगी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के लिए कोई सिफारिश नहीं करेंगे जो तौहीद परस्त नहीं थे, जो मुशरिक थे, या जिन्होंने किसी की नाजायज़ चीज़ों पर, किसी की चीज़ों पर नाजायज़ कब्ज़ा किया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए सिफारिश नहीं करेंगे, अल्लाह से उन्हें नहीं बचा पाएंगे। और जिन लोगों के लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त देगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हाँ आप सिफारिश कर सकते हैं, और किसके लिए कर सकते हैं उसके लिए भी इजाज़त देगा, हर किसी के लिए नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलेगी, चलिए भाई इस आदमी के लिए सिफारिश कर दीजिए, आप उसके लिए सिफारिश करेंगे। अल्लाह की मशीयत के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला उसी बंदे की सिफारिश के लिए कहेगा जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मुशरिक से राज़ी नहीं हो सकता। लिहाजा तौहीद को इख्तियार करने की ज़रूरत है, शिर्क से बचने की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें जो तौहीद के ख़िलाफ़ हैं उनको समझने की और उनसे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है इलाही आलमीन कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें शिर्क हैं उन्हें शिर्क समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। इलाही आलमीन तौहीद का सही तसव्वुर हमारे जहनों में बिठा, आमीन। इलाही आलमीन सही तौहीद का मानने वाला बना, आमीन। इलाही तौहीद को कायम करने और शिर्क को मिटाने वाला बना, आमीन। इलाही सुन्नतों को कायम करने और बिदअतों को मिटाने के अज़ाइम और हौसले पैदा कर, आमीन। इलाही सही मानों में पक्का और सच्चा मुसलमान बना, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।